بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 738 ملاحظہ فرمائیں۔ اسے ناچنا نہیں آتا تھا اور نشے کے باعث ویسے بھی اسے اپنی حرکات و سکنات پر قابو نہ تھا۔ اس کا ڈانس دیکھ کر حاضرین کی آنکھوں میں ہنسے آنسو آ گئے۔ خود مس بجلی، موتی چاند اور ان کا سارا طائفہ ہنسی میں شریک تھا اور سب بہت خوش تھے۔ ایک تو ڈاکو بے حد شریف ثابت ہوئے تھے اور کسی نے وعدہ خلافی کرتے ہوئے دست درازی نہیں کی تھی، پھر انہیں دل کھول کر داد دی تھی۔ شاعر کے لیے واہ واہ داد ہوتی ہے تو طوائف کے لیے وہ نوٹ جو اس پر نچھاور ہوتے ہیں۔ ایک بار موسی نے سیٹی بجاتے ہوئے میری طرف دیکھا اور بولا، کیا بات ہے خان صاحب، مال نہیں ہے گرا میں؟ مفت کا تماشا دیکھنے آ گئے ہو؟ میں نے سر کھجا کے کہا، مال ان پر لوٹانے کے لیے نہیں ہے۔ موسی نے جیب میں سے 5 کے نوٹ نکال کے اور مجھ پر وارد کے پھینکنے شروع کیے تو ڈاکو بہت محفوظ ہوئے۔ انہیں قطعی امید نہ تھی کہ ہم جیسے شرافا بھی ایسے تماشے میں اس حد تک شریک ہو سکتے ہیں۔ ساری بات وقت اور ماحول کی تھی۔ وہاں ہم کمرے میں منہ لپیٹ کر سو نہیں سکتے تھے اور آنکھیں یا کان بند کرنا بھی محال تھا۔ رابعہ اور گل کا مسئلہ مختلف تھا۔ وہ شرم و حیا کی پتلیاں اس محفل سے دور رہنے پر مجبور تھیں۔ محسن کے بعد میں نے بھی مال مفت کو لٹانے میں خرچ نہ سمجھا، لیکن بہت جلد ہماری جیبیں خالی ہو گئیں۔ ڈاکوؤں کی طرف سے دولت کی بارش صبح تک جاری رہی۔ مس بجلی اور موتی جان نے آخری آئٹم پیش کیا تو فرتے جذبات میں محسن ان کے ساتھ رقص کرنے پر آمادہ تھا، مگر میں نے اسے شرمندہ کیا۔ کیوں اپنے آبا و اجداد کی ارواح کو رسوا کرتے ہو شیروانی صاحب؟ کبیر خان صاحب، ہمیں کم رسوا کیا آبا و اجداد نے؟ اچھی بلی سلطنت گنوا دی۔ محسن بیٹھ گیا، اور کیا پتا جوانی میں وہ کیا کرتے رہے تھے بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑانے کے علاوہ۔ میں نے کہا، وہ لہو لعاب سے کوسوں دور تھے۔ سلطنت تو آنی جانی چیز ہے، شمشیر و ثنا اول، تاؤس و ورباب آخر، یہی ان کا شیوا تھا۔ اچھا، تو پھر ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ شمشیر و ثنا سے پہلے یہ سب کرتے تو غلط ہوتا، بعد میں تو گویا اجازت ہے۔ اجازت کے بچے اپنی اوقات مت بھول۔ میں سب بتاؤں گا گل کو کہ کیا گل کھلا رہے تھے۔ میں بھی لفظ بہ لفظ رابعہ کو آپ کی خرمستی کا حال سنا دوں گا۔ بعد میں ایک معاہدے کے تحت ہم نے گل اور رابعہ کے سامنے ایک ہی بیان دیا کہ سوائے عبرت پکڑنے کے ہم نے رات بھر کچھ نہیں کیا، اور جو کچھ ہوتا رہا اس پر 100 بار 1000 بار لعنت۔ سب قرب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ ایکٹر ہم دونوں اچھے تھے۔ کیا رابعہ اور گل عام عورتوں کی طرح سب جان کے بھی انجان بننے والی فراخ دل مخلوق تھی کہ انہوں نے ہماری معصومیت کا بھرم رکھا اور یہ بھی انکشاف نہیں کیا کہ وہ چھپ کر سب دیکھتی رہی تھی۔ یہ بات رابعہ نے بہت عرصے بعد بتائی، جب میں اسے بھی بھول چکا تھا۔ صبح کے آثار نمودار ہوئے تو محفل برخواست ہوئی۔ تافو نے کہا، چلو بھائی اٹھاؤ اپنا نان تنبورا، آذان کا وقت ہے۔ ناچنے گانے والیوں نے یا ان کے لوائقین نے زیادہ حیرانی کا اظہار نہیں کیا۔ شاید ایسا بھی ہوتا ہوگا۔ رات بھر شراب و شباب کے نشے میں ڈوبے رہنے والے صبح سر مسجود ہو کے خدا سے کہتے ہوں، اس بندے کے یہ گناہ معاف کر، تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ اگلی رات یا اگلی محفل تک وہ توبہ بھی بھول جاتے ہوں گے اور اپنا وعدہ بھی۔ ڈانسرز تھکے خارے سازندے اور ان کے ملازم آرام کرنے چلے گئے تو رنگ محفل بدل گیا۔ سب اچانک خاموش اور سنجیدہ ہو گئے۔ اس جنگل میں آواز اذاں کہیں سے بھی نہیں آ رہی تھی، مگر ایک اندر کی آواز تھی جس سے کہیں فرار نہ تھا، جو ہم بھی ایسے ہی سنتے تھے جیسے ڈاکو منموجی نے سنی۔ کھلے آتے میں وہ سب ہلکا بنائے منتظر تھے کہ تافو اٹھے تو باقی سب بھی اٹھے۔ موسی نے مجھے کونی مار کے آنکھ سے اشارہ کیا، مگر میں تجسس میں مبتلا ہو گیا اور یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اینٹی کلائمیکس کیسے آتا ہے۔ نیند سے سب کی آنکھیں بوجھل تھی۔ شراب کے نشے نے، ہیجان خیز رقص نے اور طوائفوں نے، فحش بانی خیز اشاروں نے سب کے جذبات میں آگ سی لگا دی تھی۔ وہ سب آتش فشاں کی طرح اندر ہی اندر پک رہے تھے۔ تافو نے اچانک کہا، پوپٹ پتر، میرا سنگی کتھے تھے؟ پوپٹ لپک کے اٹھا، ابھی لایا استاد جی۔ وہ واپس لوٹ کے آیا اور اس نے ساز تافو کو تھما دیا۔ تافو کچھ دیر اس پر پیار سے ہاتھ پھیرتا رہا، پھر اس نے آہستہ سے ساز کے تاروں کو چھیڑا اور کھنکار کے گلا صاف کیا۔ لو بھائی سجنوں، دن چڑھنے والا ہے، کل کے دن کا بھروسہ نہیں۔ اس نے کسی کی طرف دیکھے بغیر کہا، ادھر کس نے پھر ملنا ہے؟ ملیں گے حشر والے دن تو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ سونا رب تم سب کو جہاں رکھے، خوش رکھے اور اپنی امان میں رکھے۔ بڑی مہربانی ہے اس کی سجنوں کہ ہم ابھی جیتے ہیں، کسی کی گولی نہیں لگی، ہمیں اور ہم جیل کے باہر ہیں۔
لیکن بندے کو اشارہ سمجھنا چاہیے۔ رب نے مہلت دی تھی، ساری زندگی کا لائسنس نہیں دیا تھا۔ کیسا جیدار جوان تھا شیش ناگ، اس کی مہلت ختم ہو گئی۔ ناگ منی نے مہلت سے فائدہ اٹھا لیا۔ تم نے دیکھا، اب وہ ناگ منی نہیں، گل بانو ہے۔ سونے رب نے کیسا اس کی زندگی کو بدلا۔ جس نے یہ بات سمجھ لی نا تو وہ بندہ بن جائے گا، اور جو بدبخت نہیں سمجھے گا اس کا پھر رب بھی راکھا۔ کتنے عرصے بعد ناگ منی پھر آئی اور تم کو اس نے سیدھا راستہ دکھا دیا، یہ بھی بتا دیا کہ اس پر چل کے وہ گل بانو بن سکتی ہے تو ہم سب بھی چل سکتے ہیں۔ کیا زور تھا میرا کسی پر؟ لیکن دیکھو، گل بانو نے سب کو حق دلوا دیا۔ سونا رب اس کو سب کچھ دے جو بھی وہ مانگے۔ لو بھائی سجنوں، میں کوئی مولوی نہیں کہ واز کروں۔ تافو تو بڑا گناہگار بندہ ہے، تم بے شک تافو کو بھول جاؤ، لیکن من موجی کو یاد رکھنا۔ آج من موجی کو آخری بار دیکھ لو، چنگی طرح دیکھ لو کہ وہ کیسا حرامی تھا۔ وہ شراب کے نشے سے اور جذبات سے مغلوب تھا، اس کی باتیں بے ربط تھی اور وہ بڑی مشکل سے اپنا مادی و ضمیر بیان کر رہا تھا۔ وہ کوئی مقرر تھا نہ واز، نہ سیاسی لیڈر اور نہ دانشور۔ اپنی زبان میں اس نے وہی کہا جو اس کے دل میں تھا۔ جو دل میں تھا وہ خوبصورت الفاظ کا، فصاحت و بلاغت کا اور اس نے بیان کا محتاج نہ تھا۔ دل کی بات تھی، دلوں میں اتر گئی۔ تافو منموجی کے سجن ساتھی، خم پیشہ، خمراز شاگرد اور ماتحت، دکھ سکھ موت اور زندگی کی ہر گھڑی میں اس کے ساتھ رہنے والے، اس کا حکم ماننے والے اور اس کے ساتھ ایک خاندان کی طرح رہنے والے، سب شراب کے ٹوٹتے نشے میں بوجھل دماغ کے ساتھ خاموش تھے۔ اس کی باتوں کو ایسے ہی سن رہے تھے جیسے روحانی مریدان باصفا اپنے پیر طریقت کے فرمودات کو ایک پرتقدس انہماک کے ساتھ سنتے ہیں۔ وہ جاہل تھے، بد اتوار تھے، قانون کے مجرم تھے اور ملعون و مردود تھے، مگر انسان بھی تو تھے اور اپنی بنیادی حسیات سے محروم نہیں ہوئے تھے۔ میں نے اور موسی نے دیکھا کہ خلیفہ رو رہا اور پوپٹ کے آنسو بہنے لگے ہیں۔ ایک عمر کی رفاقت کے بعد دائمی جدائی کا وقت آتا ہے، کبھی کسی ایئرپورٹ پر، کبھی ایسے جنگل میں، کبھی تختہ دار پر۔ راستوں کا ہمیشہ کے لیے الگ ہونا اور موت ایک ہی احساس کے تجربے کے دو روپ ہیں۔ منموجی نے اپنی آواز اٹھائی اور صبح کے سکوت میں یہ صدا صرف میں نے ہی نہیں، جنگل کے ہر درخت نے سنی اور جو دم سادے کھڑا تھا پرانے ڈاک بنگلے کے در و دیوار نے سنی اور اس فضا نے سنی جو برسوں سے ان ڈاکوؤں کے ہر لمحے کے ساتھی تھے۔ سنو کہ نئی آوازیں ہوں گی، نئی صورتیں، مگر تم یہ چہرے بھی دیکھو گے اور ایسی آواز کوئی نہ ہوگی۔ تافو نے پنجابی کے جو ماہیے اور بول گائے، ان کا اردو ترجمہ کچھ یوں ہوگا: پتے سب گر جائیں گے اس بار خزاں میں خم، کیا جانے کدھر جائیں گے۔ اس کی پرسوز آواز چند سیکنڈ کے لیے خاموش ہوئی، پھر ابھری: نئے پھول بھی کھل جائیں گے، آئے گی بہار، مگر ہم گھر نہیں آئیں گے۔ صبح کا افق سے جانتا اجالا، جنگل کا سمٹتا دھندلکا فضا اور ہوا، سب گوش پر آواز تھے، کچھ اور نہیں کہتا۔ جب عید کا دن آئے، گلے یادوں سے مل لینا۔ آنسو اب منموجی کے رخساروں پر لکیریں بنانے لگے تھے اور اس کی درد بھری آواز کا جادو ہر آنکھ کو نم کر رہا تھا۔ کیا لطف ہے جینے میں، ہم تم سے جدا ہوتے ہیں ساون کے مہینے میں۔ وہ ایک بے خودی کی کیفیت میں اٹھا اور آہستہ آہستہ ہم سب کے درمیان رقص کرنے لگا۔ اس کی آواز میں دل کا سارا درد جاگ اٹھا۔ مٹی کا نہیں ہے ٹھکانا، ورنہ تم سے کہتے ہم، دو پھول چڑھا جانا۔ ان سیدھے سادے بولوں میں جذبات کا خلوص تھا، سچائی تھی، زندگی کے ساتھ رنگ تھے جو موسیقی کے ساتھ سوروں سے یوں نظر آتے ہیں جیسے منشور سے گزرنے والی سورج کی کرن، روشنی کے سارے رنگ۔ یہ کوئی بہت بلند پایا ادبی حیثیت کی حامل شاعری نہیں تھی، اس میں صوفیانہ کلام کے الہامی اسرار و رموز بھی نہیں تھے۔ یہ ہم جیسے ملنے، بچھڑنے، پیدا ہو کے زندگی کے سفر میں ساتھ چلنے اور مر کے دل میں یاد کی طرح رہنے والے انسانوں کی ازلی و ابدی کہانی تھی۔ مجھے نہیں معلوم وہ کب تک گاتا رہا، رقص کرتا رہا، روتا رہا، کیونکہ خود میں اس کے ساتھ رو رہا تھا۔ میرے ساتھ محسن رو رہا تھا اور تافو منموجی کے سنگی سجن بیلی رو رہے تھے۔ صبح کی ہوا، سورج کی پہلی کرن، قطرہ شبنم، سب رو رہے تھے۔ کوئی نہیں بتا سکتا تھا کہ کیا ہوتا ہے جب گیت کا ایک بول، ایک نغمہ ساز، ایک یاد کی خلش، ایک خیال کا نقش تافو منموجی جیسے ڈاکو اور میرے جیسے شخص کے جذبات پر ایک ہی طرح اثر کرتا ہے، اور ایک درد مشترک کا احساس اشکوں میں ڈھل جاتا ہے۔ آنسو تو ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ اچانک نغمہ ساز خاموش ہو گیا
رقص تھم گیا، کائنات جیسے منجمد ہو کے خلا میں ٹھہر گئی۔ میں نے مشرق کے روشن افق کو دیکھا، کل کا سورج کون کہاں دیکھے گا۔ میں نے ایک ایک ڈاکو کی صورت کو دیکھ کے سوچا، وہ سب خاموش ساکت بیٹھے ہوئے تھے، ان سب کے آنسو تھم گئے تھے۔ منموجی اپنے ساز کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے محسن کے اشارے پر پیچھے دیکھا، رابعہ اور گل برآمدے کے ستون سے لگی کھڑی تھی۔ اچھا بھائی سجنوں، دن چڑھ گیا۔ منموجی نے لہجہ بدل کے اور مسکرا کے کہا، چلو جا کے سو جاؤ، رات تک تیاری کر لو چلنے کی۔ پوپٹ نے آنسو پونچھ کر کہا، استاد جی۔ ہاں پتر، سونا رب جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے۔ تافو نے اس کے دل کی بات کو الفاظ میں ادا ہونے سے پہلے سمجھ لیا، اس کی یہی مرضی ہے۔ خلیفہ نے کہا سنا معاف کرنا چارو۔ منموجی ہنس پڑا، معافی دے گھوڑے، کس بات کی معافی؟ آخر کیا کیا ہے تو نے؟ ہوئے کسی نے بھی کسی سے معافی نہیں مانگنی۔ سجن یار تھے ہم سارے، کسی نے کسی کے ساتھ برائی کی ہوتی تو سجن کہاں ہوتا، دشمن ہوتا۔ پھر اس نے ایک عجیب حرکت کی، اس نے اپنے ساز کو گھٹنے پر مار کے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ پوپٹ پتر، اس لاش کو کہیں دفنا دینا مگر مجھے مت بتانا، جا گئی ہے نا میری بات؟ یہ بھی اپنا سنگی تھا۔ اس نے ساز کے دونوں ٹکڑے نیچے پھینکے اور پلٹ کے تیز تیز قدم چلتا برآمدے سے گزرتا ہوا اپنے کمرے میں غائب ہو گیا۔ پوپٹ نے ساز کے ٹکڑوں کو اتنے احترام عقیدت سے اٹھایا جیسے وہ سچ مچ کسی لاش کے اعضاء ہوں۔ اس نے انہیں چوما، آنکھوں سے لگایا۔ موسی نے مجھے ٹوکا دیا، چل یار، تماشا ختم ہو گیا۔ میں نے کہا، بری خاں یار، عجب تماشا تھا، پہلے نہ دیکھا نہ سنا۔ مس بجلی اور موتی جان کا خیال بھی پرانے خواب کی طرح رہ گیا تھا۔ وہ وقت بہت پیچھے رہ گیا تھا جب میں اور موسین ان کے رقص سے شرر بار میں سب کے ساتھ پروانوں کی طرح چل رہے تھے۔ خوشی کے جذبات کا تاثر کتنا وقتی اور سطحی ہوتا ہے، درد روح میں کتنی گہرائی تک اترتا ہے، یہ تجربہ کسی ثبوت کا محتاج نہیں تھا۔ جب میں اور محسن دل گرفتہ لوٹے تو ڈاکو منتشر ہو رہے تھے۔ پوپٹ اپنے استاد کی ہدایت کے مطابق منموجی کے سنگی کی تدفین کے لیے جنگل کی طرف کہیں نکل گیا تھا۔ رابعہ اور گل کی آنکھیں بھی اب خشک تھی مگر صاف لگتا تھا کہ وہ بھی روتی رہی ہیں۔ بائیں جانب کسی کے کمرے میں مس بجلی، گجرات والی اور موتی جان سوئی پڑی تھی۔ جذبات میں جو آگ انہوں نے اپنے حسن و شباب کی جلوہ نمائی سے لگائی تھی، وہ صبح ہونے سے پہلے ان آنسوؤں نے بجھا دی تھی جو منموجی کی آواز کے درد کا ثمر تھے۔ شہر کی وہ پیشہ ور ڈانسرز ہار گئی تھی جن کو اپنی آواز کے جادو پر اور اعضاء کی شاعری پر غرور تھا کہ وہ چاہیں تو محفل کو دیوانہ کر دے، پتھر کو موم کر دے اور برف کے صحرا میں آگ کا دیا روشن کر دے۔ تافو جیت گیا تھا۔ رابعہ نے کہا، بڑا درد ہے اس کی آواز میں۔ محسن نے کہا، ان کے دل ابھی تک درد شناس ہیں، پتھر نہیں ہوئے، شاید دل کبھی پتھر نہیں ہو سکتے۔ گل نے کہا، یہ احساس مجھے پہلے بھی ہوتا تھا، یہ لوگ ذرا بھی نہیں بدلے، میں کتنا بدل گئی ہوں۔ کیا تمہیں افسوس ہو رہا ہے؟ محسن نے کہا، مجھے بدلنے والے تم ہو، کیا تمہیں افسوس ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا تھا؟ گل نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا۔ محسن نے نفی میں ساری لایا، مجھے تو غرور ہے تم پر گل، افسوس کیسا؟ پھر مجھ سے کیوں پوچھتی ہو؟ اچھا بابا، معاف کر دو، غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں پوچھوں گا۔ محسن نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ رابعہ نے مسکرا کر کہا، تم لوگ تو رات بھر جاگتے رہے۔ محسن نے چور نظروں سے مجھے دیکھا۔ وہ ہاں، بس بیٹھ گئے تو بیٹھ گئے، محفل سے اٹھنا ذرا معیوب لگتا تھا۔ پھر جب محفل ایسی ہو، میں نے اعتراف جرم کے انداز میں کہا، تم بھی تو دور سے نظارہ کر رہی تھی، بلکہ نگرانی۔ رابعہ نے نفی میں سر ہلایا۔ ہم تافو کی آواز پر جاگے تھے، وہ سب بےہودگی ہم نے نہیں دیکھی۔ اچھا، جب آپ نے کچھ دیکھا ہی نہیں تو یہ فیصلہ کیسے کر لیا کہ وہ بےہودگی تھی؟ آوازیں جو آ رہی تھیں، تالیوں اور سیٹیوں کی۔ ہاں، کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گئے تھے یہ لوگ۔ میں نے محسن کی طرف تائید طلب نظروں سے دیکھا، اور آپ لوگ تو جیسے بڑی شرافت سے سر اور نظریں جھکائے بیٹھے تھے۔ رابعہ نے تن سے کہا، بس میرا منہ مت کھلواؤ، دیکھا تھا ایک بار باہر آ کے ہم نے۔ کیوں گل، کیا کر رہے تھے یہ لوگ؟ گل ہنسی، چلے چھوڑے رابعہ باجی، معاف کر دیں بیچاروں کو۔ بیچارے؟ کون بیچارے؟ محسن نے اکڑ کر کہا، شرفاء پر تہمت لگاتے ہوئے آپ کو شرم آنی چاہیے مس رابعہ، شرم تمہیں آنی چاہیے۔ گل بگڑ گئی۔ اچھا، شام کو دیکھیں گے آتی ہے یا نہیں، ابھی تو نیند آ رہی ہے۔ محسن نے منہ پھاڑ کر ڈٹھائی سے کہا۔ دوپہر تک میں بھی بڑا بے خبر پڑا رہا اور گزشتہ شب کی تھکن کم ہوئی تو آنکھ خود بخود کھل گئی۔ کمرے میں میرے سوا کوئی بھی نہیں تھا۔ محسن مجھ سے پہلے ہی بیدار ہو چکا تھا اور مجھے باہر سے
اس کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ موضوع سخن مس بجلی، گجرات والی اور موتی چاند تھی۔ محسن پریشان کرنے کے لیے گل کے سامنے گل افشانی کر رہا تھا کہ سبحان اللہ، مس بجلی فتنہ معشر تھی تو موتی چاند قیامت۔ کیا رقص تھا، کیا رقاصہ تھی، کیا نزاکت آواز تھی! ایک شعلہ جوالہ تھا یا برکت طور تھی۔ رابعہ اسے شرمندہ کرنے کی بے سود کوشش کر رہی تھی اور گل محض خفا ہو رہی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ محسن کا مقصد اسے جلانے کے سوا کچھ نہیں۔ وہ جلی کٹی باتیں سنا رہی تھی کہ ایسے ہی تھی تو چلے جاتے انہی کے ساتھ، مجھے کیا پرواہ ہے۔ ظاہر ہے وہ گل تھی، نازو نہیں، ورنہ محسن کی ایسی جرات نہ ہوتی۔ نازو جب دیکھتی تھی کہ غالب کے دماغ کی روح کچھ زیادہ ہی بہک رہی ہے تو وہ اپنی خفگی کا اظہار یوں کرتی تھی کہ غالب کا دماغ خود بخود رائے راست پر آ جاتا تھا۔ خیال تو میرا بھی یہی تھا۔ اپنی بے راہ روی کو ڈٹھائی کے پردے میں چھپانے کی حکمت عملی ہی سے سب سے بہتر اظہار معذرت کی صورت ہوگی۔ اس سے پہلے کہ رابعہ ہماری شوقینی اور رنگین مزاجی پر مزید تانا زنی کرے اور زنانہ اسد کا فطری رد عمل ظاہر ہو، میں بھی محسن کی طرح ڈھیٹ ہو جاؤں۔ جارحیت کو ہی حالت جنگ میں بہترین دفاع سمجھا جاتا ہے، مگر اب مجھے اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ محسن یہ فریضہ بطریق احسن انجام دے چکا تھا اور میں یہی ڈرامہ پھر کرتا تو فلاپ ہو جاتا۔ پلنگ سے اتر کے میں دبے پاؤں دروازے تک گیا۔ وہ سب میری طرف پیٹ کیے برآمدے کے کنارے پاؤں لٹکائے بیٹھے ہوئے تھے۔ رابعہ کے پیچھے جا کے میں نے چلا کر کہا، بھوک لگی ہے مجھے۔ گل نے باقاعدہ سینے پر ہاتھ رکھ کر چیخ ماری، ہائے اللہ! کا اور رابعہ اچھل پڑی اور اس نے ایک دم پلٹ کر اور آنکھیں نکال کر مجھے گھورا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ میرا دل تو اتنے زور سے دھڑک رہا ہے، گل نے کہا۔ محسن پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ دل کا تو کام ہی دھڑکنا ہے، بندے کو بھوک لگی ہے تو وہ شور بھی نہ مچائے۔ میں نے اسی بات پر محسن کا شکریہ ادا کیا۔ سچ فرمایا ہے آپ نے، میں بندے کی بات کر رہا تھا۔ آپ گھوڑے کی طرح ہی نہلاتے ہیں تو جائیں گھاس کھائیے۔ اس نے سامنے آتے میں لہلہاتی ہوئی لمبی گھاس کی طرف اشارہ کیا۔ آپ کی عقل تو رات ہی گھاس چرنے چلی گئی تھی، اسے بھی ساتھ لے آئیے گا، کہیں زیادہ چرنے سے بدہضمی نہ ہو جائے۔ میں رابعہ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ رابعہ، مجھے معاف کر دو۔ رابعہ حیران ہوئی، اب خیال آیا؟ میں رات بھر سوچتا رہا۔ کیا سوچتے رہے؟ رابعہ نے دل ہی دل میں خوش ہو کر کہا۔ اس کو یقین تھا کہ میں اسی کے بارے میں سوچنے کی بات کروں گا، اور معافی بھی میں اپنے اس بیہودہ طرز عمل کی مانگ رہا ہوں جو میں نے سرے محفل اختیار کیا تھا، یہی کہ میں موتی جان کے ساتھ بھاگ جاؤں۔ رابعہ کا موڈ محسن کے کہہ کیسے اور خراب ہو گیا۔ سوچتے کیوں رہ گئے، کوشش کرتے۔ بس تمہارا خیال آ گیا، تمہیں تو کوئی رونے والا بھی نہیں رہے گا۔ رابعہ نے اٹھنے کی کوشش کی۔ بہت ہیں مجھے رونے والے، تم جاؤ۔ میں نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ تم اجازت دے رہی ہو؟ خوشی سے؟ ہاں، میں خوشی سے کہہ رہی ہوں۔ اس نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ میری بھی ایک شرط ہے، تم بعد میں چودھری دلاور سے سکندر میں مار بیٹھوں گی۔ رابعہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ایسی بے ہودگی مجھ سے مذاق میں بھی برداشت نہیں ہوتی۔ محسن نے ہنستے ہوئے کہا، جب معلوم ہے کہ یہ مذاق ہے تو لال مرچ کیوں ہو رہی ہو؟ گل نے بھی کہا، باجی آپ تو مجھے سمجھا رہی تھی۔ میں نے اسے پھر بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ دوسروں کو سمجھانا تو بہت آسان لگتا ہے، خود سمجھنا بہت مشکل کام ہے، کیوں جی؟ رابعہ کا غصہ کچھ کم ہوا۔ مت بات کرو مجھ سے، میں نے کہا۔ میں منانے کا ایک ہی طریقہ جانتا ہوں، معلوم ہے نا؟ محسن نے انجان بن کر کہا، وہ کون سا طریقہ ہے یار؟ DADR، برخوردار، میں نے کہا۔ بزرگوار، ذرا وضاحت فرمائیے، محسن بولا۔ ڈائریکٹ ایکشن فار ڈیزائرڈ رسپانس، میں نے کہا، یعنی مطلوبہ رد عمل کے لیے راست اقدام۔ استاد محترم، اس کا عملی مظاہرہ ہو تو سمجھ میں آئے۔ میں نے سر کھجا کے رابعہ کی طرف دیکھا۔ یہاں سب کے سامنے؟ رابعہ ایک دم نیچے کود گئی۔ غصے کے ساتھ اب حیا سے بھی اس کے چہرے پر کچھ لالی آ گئی تھی۔ گل بھی سمجھ گئی تھی کہ DADR کیا بلا ہے۔ اس نے رابعہ کا ساتھ دیا اور وہ پاؤں پٹکتی اندر چلی گئی۔ میں نے محسن سے ہاتھ ملایا اور ہم انہیں چڑھانے کے لیے مسخروں کی طرح خلق سے مزیکا خیز آوازیں نکال کے ہنستے رہے۔ DADR، یہ کیا تھیوری ہے بائی دا وے؟ میں نے کہا۔ سکھ کی اولاد ہنسنے کے بعد پوچھتا ہے کہ لطیفہ کیا تھا؟ ابے اس کا مطلب تو صاف ہے، لڑکی روٹھ جائے تو پکڑ کے چومو اور اس کا سارا غصہ پی جاؤ، ایسے جیسے سپیرا زہر چوس لیتا ہے۔ میرا بھی یہی خیال تھا، محسن بولا۔ اندر چلے؟ یہاں اتنا سناٹا کیوں ہے؟ وہ جو بیچتے تھے دوائے دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے، کیا مطلب؟
मिस बिजली और मोती जान सुबह दम रुखसत हुई। डाकू ना जाने किधर निकल गए हैं। शायद अलविदाई मुलाकातें कर रहे होंगे। किससे? दूसरे डाकुओं से। हाँ, उनसे भी, मोहसिन बोला। मुमकिन है कोई साबका तजर्बे की बिना पर कहीं मुतबादल जगह तलाश कर रहा हो कि फिदवी इतना अरसा शीशनाग एंड कंपनी में सीनियर डाकू के फराइज मुनसबी सर अंजाम दे चुका है। फिदवी ने इस सरसे में 4 अफराद को 3 गोलियों से कत्ल किया, 2 को खंजर घोंपा, 17 बार पुलिस मुकाबले में हलाक हुआ, फिर 117 वारदातों में 17 लाख नकद और 1700 तोला खालिस सोना तेजाबी के जेवरात लूटे, मगर ना कहीं पुलिस पकड़ सकी ना इनकम टैक्स वाले। गुजारिश है कि फिदवी को अपने जेर साया खिदमत खल का मौका फराहम किया जाए। नाचीज अर्ज गुजार ताफू मन मोची। मैंने कहा, मुझे नहीं लगता कि उनमें से कोई भी ये काम अब करेगा। भाई, जब चोर के बारे में कहा गया है कि वो हीरा फेरी से नहीं जाता, तो डाकू को कैसे ताइबों के रिज़्क़े हलाल पर इक्तफा कर सकता है तू? मैंने कहा, औरों का पता नहीं, मगर ताफू मनमोजी के बारे में मुझे यकीन है, और पोपट के बारे में भी। चलो जी, हमें क्या, कोई चोर बने या साधु, हम तो शाम को खाली हाथ झाड़ के रवाना हो जाएंगे और खुदा का शुक्र अदा करेंगे जिसने बिछड़े हुओं को मिलाया और भटके हुओं को घर का रास्ता दिखा दिया। मैंने कहा, मुझे शाम को 16 लाख भी वसूल करने हैं। मोहसिन बोला, अकेले मत जाना सिकंदर आदम। फिर क्या, तुम्हें साथ ले जाऊं मिस्टर टार्जन? क्या ख्याल है, रकम कौन लेकर आएगा, पुलिस या एंटी करप्शन वाले हम रुकाब होंगे? मोहसिन ने कहा, मैं मंजर से ऐसी अजीमुशान हमाकत की तवक्को नहीं रखता। ऐसा हुआ तो हम सब भी मारे जाएंगे।